لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں سیرت کے حوالے سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش اسی مہینے کے اندر ہوئی. اس کو خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو کہ آپ کی سخاوت کیسی تھی وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا. یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں اور کمالات سے نوازا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، صادق تھے، بہادر تھے، حیادار تھے، عبادت گزار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر اچھائیاں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک نمایاں وصف پایا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دلدار تھے، سخاوت کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کرنے کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جب رسالت آپ کو نصیب ہوئی، رسالت کے بعد جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس تھا وہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا اور اپنی دلداری دنیا والوں کو دیکھ کر دکھائی. کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخی انسان نہیں دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ، رمضان کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے ملتے تو یہ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ ایک صحیح حدیث کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فلی رسول اللہ اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ بھلائی کے کاموں میں سخاوت کرنے والے تھے۔ صحیح روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ بھلائی کے کاموں میں سخاوت کرنے والے تھے۔ صحابی رسول حضرت انس فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتے رہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں صفت یہ دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر اسلام کے حوالے سے جب بھی کوئی انسان کچھ مانگنے کے لیے آتا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ، جب کبھی کوئی انسان یا مدد مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کا حوالہ لے کر آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ تن من دھن اس کے اوپر نچھاور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر مال جمع نہیں کیا۔ ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ کے حجرے کے اندر ایک وقت کھانے سے زیادہ کچھ چیز قیمتی پڑی ہو۔ کبھی آپ نے کوئی واقعہ یا کبھی کوئی آپ نے حدیث نہیں سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں سونے کی ٹکڑیاں پڑی ہے یا کچھ مال جمع کیا ہوا پڑا ہے، کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی پوچھتے ہیں، مائی عائشہ مال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ہمیں بتائیے مائی عائشہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کوئی مال پڑا ہوا ہے یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، ہمیں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ صحابہ صرف ایک بکری پڑی ہوئی ہے، وہ بکری کا دودھ دو کر ہم لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں، اور جب اس کا بھی وقت آ گیا اور جب وہ بھی بوڑھی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دیا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ میں کیا بتاؤں میرے بھائی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دے دیا آپ کو۔ مثال کے طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک قبیلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبیلہ مزر، یہ قبیلہ مسلمان ہوا تھا حال ہی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غربت کا حال دیکھ کر رہا نہیں گیا اللہ کے رسول سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تن پر پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں سے ان کی غریبی کا حال پہچان لیا۔ وہ بیچارے مانگ نہیں سکتے تھے، اور پورا قبیلہ تھا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھی نہیں گئی، بہت پریشانی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک صحابی کو کہا جاؤ حجرے میں دیکھ کر آؤ، کیا کچھ بچا ہوا ہے، کچھ ہے جو میں ان کو دوں۔ دیکھا گیا تو حجرے میں کچھ نہیں تھا، چلے صحیح مال ہی نہیں، لیکن اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، قبیلہ مزر کی کچھ باتیں ان کو سناتے ہیں اور صحابہ کو رغبت دلاتے ہیں، میرے صحابہ صدقہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مزر کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ بہت پریشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک صحابی آیا، اپنے گھر سے کچھ سامان لے کر آیا، وہ کھانے کا سامان تھا، ایک بازو پہ ڈھیر کیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی آئے، کچھ کپڑے لے کر آئے،
دوسرا ڈھیر کیا جاتا ہے. ویسے کرتے کرتے جو صحابی کھانا لے کر آتے یا کھانے کی چیز لے کر آتے ان کا ڈھیر الگ کیا جاتا, اور جو صحابی کپڑا لے کر آتے ان کا ڈھیر الگ کیا جاتا. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جیسے جیسے اس ڈھیر کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے وہ پریشانی ختم ہوتی جا رہی تھی, اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا ڈھیر اور پورا کپڑے کا ڈھیر ان قبیلے مضر کو دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. یہ تھی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. مسلمان تو مسلمان, اللہ کے رسول نے غیر مسلم کو بھی دیا, غیر مسلم کو بھی دیا. میرے بھائی, اللہ کے رسول سخی تھے, سب کے لیے سخی تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعرابی آ کر اللہ کے رسول سے مانگتا ہے, سوال کرتا ہے, کچھ دیجئے محمد, آپ مدینے کے بڑے بنے بیٹھے ہیں, ہمیں کچھ دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک چٹیل میدان تھا, اس میدان میں بکریاں چر رہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بکریاں اس آدمی کو دے دی, جا تو لے کر جا. سوال کیا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول نے دے دی اور وہ لے کر چلا بھی گیا. لیکن سبحان اللہ, جب وہ جاتا ہے اور اپنی قوم کے پاس جاتا ہے تو یہ جملہ دوہرا کر کہتا ہے کہ اے قوم کے لوگوں, اسلموا, اسلام قبول کر لو. فواللہ ان محمدا لیؤتی عطاء ما یخاف الفقر. اللہ اکبر. وہ اپنی قوم سے کہتا ہے, میری قوم کے لوگوں اسلام قبول کر لو, ابھی ابھی محمد سے مل کر آ رہا ہوں. محمد اتنا سخی آدمی ہے, میں نے اس جیسا انسان اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا ہے. وہ اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ انسان کے دل سے فقیری کا ڈر اور خوف نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ کہ اسلام قبول کر لیتا, یہ تھا میرے بھائی. اللہ کے رسول نے قوم کو دیا, دشمن کو دیا. اللہ کے رسول نے اپنے دوستوں کو بھی دیا. دوست بھی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مانگا کرتے تھے. آپ صلی اللہ, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حاجت اور ضرورت. اللہ کے رسول کو ضرورت, اللہ کے رسول بھی انسان تھے. اللہ کے رسول کو صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہو رہی ہے. ایک شخص, ایک عورت آتی اور اس چادر, بڑی قیمتی چادر, پردہ یا بردہ, چادر کا نام یا لنگی کا نام یا چادر کا نام اب سمجھ لیجئے, حدیث کے الگ الگ. بردہ, یہ چادر بڑی قیمتی ہوا کرتی. وہ عورت لے کر آتی اللہ کے رسول کو ہدیہ دے, اللہ کے نبی آپ اس کو قبول کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے. اللہ کے رسول کو ضرورت تھی. وہ عورت کہتی ہے, اللہ کے نبی آپ پہن کر آئیے, میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ کے جسم پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر پہن کے آتے ہیں, اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر آتے ہیں, ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف, مالدار صحابی تھے بیچارے, بہت مالدار تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر بیٹھے, اللہ کے نبی یہ چادر مجھے چاہیے, یہ چادر مجھے چاہیے. ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, عبد الرحمن بن عوف کو ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو دے دی. آس پاس کے صحابہ عبد الرحمن بن عوف کو بولنے لگے, عبد الرحمن کیا کر رہے ہو, اللہ کے رسول کو ضرورت ہے اور تم نے چادر مانگ لی, تمہیں کیا ضرورت ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں, میں نے اس چادر کو تبرک کے لیے مانگی ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو یہ چادر تھی, یہ چادر میرا کفن بن جائے, اپنے کفن کے لیے میں نے یہ چادر مانگی. اللہ اکبر. یہ تھا میرے سخا. جنگ حنین کے موقع پر آپ جانتے ہیں اتنا مال ملا مسلمانوں کو, کہا جاتا ہے 6000 قیدی ملے, 24,000 اونٹ ملے اور 4,000 اوقیہ چاندی. اوقیہ کچھ پیمانہ ہوگا اس زمانے میں. 4,000 اوقیہ چاندی, 24,000 اونٹ
اور 6000 قیدی ملے جنگ حنین کے اندر. آپ جانتے ہیں مدینہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال سخاوت میں بانٹ دیا, سارا مال سخاوت میں بانٹ دیا. فتح مکے کے بعد یہ جنگ حنین ہوئی تھی اور فتح مکے کے اندر لوگ مسلمان بہت زیادہ ہو گئے تھے. نئے مسلمان نے سب کچھ گھر بار چھوڑ کے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال ان میں بانٹ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ لپک رہے تھے, اللہ کے رسول کے جسم سے لپک رہے تھے کہ اے محمد ہمیں دے دو, ہمیں دے دو, ہمیں دے دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بھاڑ میں اور ان کی دھکا مکھی میں اللہ کے رسول ایک درخت کے اوپر چپک جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں رحم کرو مجھ پر, اگر میرے پاس اس درخت کے پتوں کے پتے کے برابر بھی مال ہوتا میں تم میں ضرور بانٹ دیتا, ضرور بانٹ دیتا. اتنا مال بانٹنے کے بعد بھی یہ حالت تھی میرے بھائی. دیکھیے آپ, اللہ اکبر. اب جانتے ہیں دشمنوں کی بھی اللہ کے رسول نے دیا ہے, دشمنوں کی بھی نہیں چھوڑا. اللہ اکبر. فتح مکہ کے موقع پر صفوان بن ابی امیہ, صفوان بن خلف, امیہ بن خلف کا بیٹا, اسلام کا سب سے بڑا دشمن, اور اسی نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ناپسندیدہ کوئی چہرہ ہے تو محمد کا چہرہ ہے, محمد کا چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتا. اسی صفوان بن خلف نے یہ جملہ کہا تھا. جب فتح مکہ ہوتا ہے تو ڈر کے مارے کہ اب میری شامت آنے والی ہے, میں مرنے والا ہوں, یہ محمد مجھے قید کر لیں گے, مجھے مار دیں گے, قتل کر دیں گے. وہ ڈر کر مکہ چھوڑ کر سمندر کے راستے سے جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے, نکل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ صفوان جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفوان کا ایک دوست تھا, اس کو اپنے حفظ و امان میں لے کر اس نے یہ کہا کہ تم مت جا, میں اللہ کے رسول سے بات کروں گا, وہ مان جائیں گے اور تجھے رہا کر دیں گے, تجھے معاف کر دیں گے. وعدہ ہے. اللہ کے رسول سے کہتا اللہ کے نبی, اسلام قبول کر لیا تھا اس نے, کہتا اللہ کے نبی صفوان بھاگ رہا ہے اور صفوان جا رہا ہے آپ سے ڈر کر. اللہ کے رسول فرماتے اسے بلا کے لاؤ, اسے بلا کے لاؤ, میں اسے معاف کر دوں گا. صفوان کو بلا کر لایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 100 200 300 اونٹ اسے دیتے ہیں کہ جا تو لے کر چلا جا. ابھی اسلام قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. دشمن ہے وہی انسان جو اللہ کے رسول کو یہ کہتا تھا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چہرہ محمد کا ہے. وہی 300 اونٹ لینے کے بعد وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ محمد کا چہرہ. اسلام قبول کر لیں. سخاوت تھی میرے بھائی. دوڑ لگی ہوئی آج مال جمع کرنے کی. حرص, ہر انسان حرص جیسی بیماری میں مبتلا ہے. کیا ہوگا کل کا, پرسوں کیا ہوگا, ہر انسان پریشان ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے. ایک مومن اور مسلمان کو رزق کی کیا فکر, رزق تو اللہ تعالیٰ نے طے کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کالی رات میں کالی چوٹی کو بل کے اندر بھی رزق دیتا ہے میرے بھائی. ہمیں رزق کی طرف نہیں بھاگنا ہے, رزق تمہیں ڈھونڈ کر آ جائے. یہ ایمان ہے, یہ توکل ہے ہمارا. لیکن آج سب لوگ پریشان ہیں رزق کے معاملے میں. اللہ اکبر. دیکھیے سخاوت, دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بہت ساری باتیں ہیں, وقت ہوتا جا رہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی سخاوت کیجیے, صدقہ کیجیے, اسی میں ہماری بلائی ہے. بہت سارے فائدے میں لکھ کر لایا, وقت بہت ہو جائے گا. خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں, اللہ نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے, چاہے مال کی نعمت ہو, علم کی نعمت ہو, وقت کی نعمت ہو, آپ دوسروں کی مدد کیجیے. یہ بڑا ضروری بنتا ہے, کیونکہ اگر آپ دوسروں کی مدد کرنے میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے میں لگا رہے گا. واللہ فی عون العبد
ما كان العبد في عون اخيه، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ مدد کیجیے میرے بھائی۔ سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دیا تو سخاوت، نہیں، سخاوت مال نہیں ہوتی، اچھا مشورہ بھی یہ سخاوت میں شامل ہے۔ کسی کو دو، کوئی انسان دکھی ہے، اگر آپ کے دو جملے سے اس کو حوصلہ ملتا ہے یہ بھی سخاوت، مسکرا کر ملنا یہ بھی سخاوت ہے، صدقہ کہا گیا ہے اسے۔ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دے رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، ہوتے بہت سارے لوگ جو مال سے مدد نہیں کر سکتے، اپنا وقت دے کر مدد کرتے ہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ علم سے سخاوت، اگر آپ کو اچھا مشورہ چاہیے علم سے سخاوت کیجیے، تو یہ سخاوت کے بڑے بڑے چیز ہیں، صرف مال سے سخاوت نہیں ہوتی۔ غریب اور ضرورت مند کی من کو کبھی خالی ہاتھ واپس مت بھیجیے۔ کوئی انسان آپ کے پاس غریب ہے، آتا ہے، مدد کر دیجیے میرے بھائی، جتنا ہو سکے آپ سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کبھی بھی اللہ کے رسول نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیے۔ رمضان میں تو سب لوگ مال خرچ کرتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی سخاوت یہ تھی کہ انسان پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے انسانوں کی مدد کیجیے، یہ اصل سخاوت ہے۔ جو بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے ساتھ ساتھ اطمینان، سکون اور ایمان اور راحت بھی لے کر جاتا تھا۔ یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کرنے کا میرے بھائی۔ لہذا سخاوت کیجیے، بہت سارے فائدے، اللہ سے دعا کر دے گا